بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع اسلام اور سائنس کے تحت غصہ سے ہے۔ غصہ سے ہمیں ہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ غصہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، عقل کو ذیل کر دیتا ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کو پچھاڑ دے، اور غصہ آگ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں غصہ کی شکل میں وضو کرنے کا حکم ہے یا پانی پینے کا حکم ہے، اور غصہ شیطان دلاتا ہے۔ اب شیطان خود آگ سے ہے، آگ سے ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، نار آگ سے شیطان کی تخلیق ہے۔ تو اب ہمیں غصہ اور شیطان دونوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی مت عبادت کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اب اگر ہم غصہ جو کہ آگ ہے اور شیطان بھی آگ سے ہے، اگر ہم ان دونوں آگ سے نہیں بچیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ جو دوزخ ہے یہ بھی آگ ہے۔ تو پھر آگ میں ہی رہیں گے، آگ سے نہیں بچیں گے، دنیا میں آگ سے نہیں بچیں گے، دنیا میں آگ سے نہیں بچیں گے تو آخرت میں کیسے آگ سے بچیں گے؟ تو مشکل ہو گیا نا۔ اب جو ہمیں حکم ہے وہ یہ کہ تھوڑا سائنس کا ٹچ دیتے ہوئے کہ ہمارا مرکز و محور اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے مرکز و محور۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے جس بھی حصے میں ہو، وہ چاہے عقائد کے معاملات ہوں یا معاشرت ہو یا سیاسیات ہوں یا تہذیب ہو یا کوئی بھی اسلام کا پیٹرن ہو، وہ کسی بھی کیفیت سے دو چار ہو، اسے ہر صورت میں اللہ کے قریب ہی رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے گرد وہ موو کرے اور اللہ کی مطابعت اختیار کرے، اللہ کی اطاعت میں رہے اور ہر وقت اللہ کے قریب رہے، دوری میں نہ جائے۔ اب ہم تھوڑا سائنس کی طرف آتے ہیں، تو ہم کیمسٹری میں اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے ایٹم میں نیوکلیس ہوتا ہے اور الیکٹران جو ہیں وہ اس کے گرد آربٹ میں گھومتے ہیں۔ اب یہ الیکٹران ہے جو آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ اب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آئونائزیشن انرجی کا کنسیپٹ۔ اگر ہم اسی الیکٹران کو ہیٹ دیں جو کہ انرجی ہے، آگ، جو ہی الیکٹران کو انرجی ملے گی تو یہ اس آربٹ میں جو کہ نیوکلس کی قریب گھوم رہا تھا، یہ یہاں سے موو کر کے یہاں آ جائے گا دوسرے آربٹ میں، دور والے آربٹ۔ اور اگر ہم اسے یہاں بھی ہیٹ دے دیں تو یہ مزید آؤٹر آربٹ میں چلا جائے گا، اور اگر اسے ہم مسلسل ہیٹ ہی دیتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایٹم سے ہی خارج ہو جائے گا۔ نیوکلس کے ساتھ اس کی کوئی اٹریکشن نہیں رہے گی، الیکٹران کے اوپر کوئی نیوکلیئر پل نہیں رہے گا۔
الیکٹران کی مرکز کے ساتھ کوئی کشش باقی نہیں رہے گی۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہیٹ، انرجی، آگ، اور ان دونوں کا تعلق شیطان سے ہے اور وہ سبھی آگ ہے، تو اگر ہم ان دونوں چیزوں سے نہیں بچیں گے، جیسے کہ ہمیں کیمسٹری بتا رہی ہے، تو انسان جس نے اللہ کو ہی اپنے ہر کام میں اپنا مرکز و محور مان رکھا ہے، تو وہ اللہ سے اسی طریقے سے دور ہو جائے گا، اور اگر جلد نہیں سنبھلے گا تو وہ دور ہی ہوتا جائے گا، اور بالآخر اس کا اللہ سے واسطہ ٹوٹ جائے گا، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے جہنم، جو کہ آگ ہے۔ اب ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے، حقیقت کی نظر سے، معرفت کی نظر سے، تو جہنم کا کنسیپٹ اس کے علاوہ کیا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اللہ سے دوری کا نام جہنم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے قربت کا نام جنت ہے۔